الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا ثالث الشريكين إذا لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی دو آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین باتوں کی، عمدہ باتوں کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا ہے اور ہر عمل کا دیکھنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے تو ان میں ایک وصف بیان فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر امانت اور دیانت کی طرف توجہ دلائی اور بڑی اہمیت کے ساتھ اسے بیان فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پاسدار نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک، تم امانت کو پورا ادا کرو جب کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے، ولا تخن من خانک، جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء،
یقیناً وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ایسے شخص کو اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انا ثالث الشریکین، میں دو کاروبار کرنے والوں کے ساتھ تیسرا شریک میں بھی ہوتا ہوں۔ جب دو شریک ہوں تو تیسرا میں بھی شریک ہوتا ہوں، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک شریک اپنے دوسرے شریک کے ساتھ خیانت کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد اس وقت تک انسان کے ساتھ ہوتی ہے جب تک دو شریک آپس میں امانت دار ہوں، ایک دوسرے کی رعایت رکھنے والے ہوں، خیانت اور دھوکہ کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی رعایت رکھتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمیں جس بات کی تلقین ملتی ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے امانت کا لحاظ رکھنا اور زندگی دیانتداری کے ساتھ گزار دینا۔ شریعت کے اہم احکامات میں سے ہے۔ امانت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی آدمی سامان رکھوائے، کوئی پیسہ رکھوائے تو وہ اس پیسے کو، سامان کو اسی طرح واپس کرے، یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کی ایک صورت ہے۔ امانت کی مختلف قسمیں اور مختلف صورتیں ہیں، اور اسی طرح خیانت کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صیغہ جمع کا استعمال فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنی امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ معلوم ہوا امانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ امانت کی ایک صورت ہے مالی امانت، کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس مالی طور پر پیسے رکھوائے، سامان رکھوائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسی طرح اس کو واپس کر دے، یہ ہے مالی امانت۔ اور اگر وہ خیانت کرتا ہے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بیان فرمائیں کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 امانت رکھواؤ تو خیانت کرے، نمبر 3 وعدہ کرے تو وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ تو امانت کی ایک صورت مالی امانات ہیں۔ امانت کی دوسری صورت ہے کوئی آدمی راز کی بات کسی کو بتائے اور پھر وہ کہے کہ امانت ہے کسی کو نہ بتاؤ، تو یہ بھی امانت ہے، انسان وہ راز کی بات کسی اور کو نہ بتائے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حدث الرجل الحدیث فہی امانۃ، جب کوئی آدمی تمہیں کوئی بات بیان کرتا ہے، ثم التفت، بات کرنے کے دوران دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے، تو فہی امانۃ، یہ بات آپ کے پاس امانت ہے۔ یعنی ایک آدمی بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ کر خفیہ طور پر آہستہ سے کوئی بات کرے تو یہ امانت ہے، اس امانت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانتوں میں ایک بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان اپنی گھر والی کے ساتھ ملے اور صبح پھر وہ ان راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہ معاذ اللہ میں گھر والی سے یوں ملا، اس نے یوں کہا، میں نے یوں کیا۔ تو یہ جو خفیہ افعال ہیں ان کا تذکرہ کسی کے سامنے کرتا ہے تو کہا یہ شخص بڑا بدترین آدمی ہے جو اس طرح کی پوشیدہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک خیانت ہے۔ اسی طرح خیانت کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے تو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امانت دار ہونا چاہیے، وہ وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے اسی طرح کا مشورہ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مشورہ مانگے کہ میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انسان وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے کہ اگر اس سے اس کا بیٹا بھائی جو مشورہ مانگتا تو وہی دیتا، اسی طرح انسان دوسروں کو بھی وہی مشورہ دے، یہ بھی امانت داری ہے۔ امانت داری کی ایک صورت یہ بھی ہے، انسان جہاں مزدوری کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہاں جتنا وقت طے ہوا ہے اتنے وقت تک مکمل وہاں رہنا اور اس کام کو ادا کرنا، اس دوران اپنی ذاتی مصروفیات کو بالائے طاق رکھنا، یہ بھی امانت داری ہے۔ اب ایک آدمی کہیں مزدوری کے لیے جاتا ہے، ٹائم شروع ہو رہا ہے 8 بجے، وہ پہنچتا ہے 8:30 بجے، یہ خیانت ہے۔ چھٹی کا ٹائم 5 بجے، وہ 4:30 بجے نکل آتا ہے۔ کام کا ٹائم ہے اور وہ کام کے دوران موبائل پہ لگا گپ شپ لگا رہا ہے، کبھی ایک سے گھنٹوں باتیں، کبھی دوسرے سے باتیں۔ کام کے دوران وہ پیکج ہے اور وہ انٹرنیٹ اور موبائل اور واٹس ایپ کا استعمال کر رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ وقت اس کی ڈیوٹی کا ہے اور یہ وقت ان کو دیا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں اگر وہ اپنے یہ ذاتی مشاغل کرتا ہے اور ان ذاتی کاموں میں لگتا ہے، گھنٹوں بات چیت میں لگتا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تو جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا خیانت ہے، اسی طرح کسی کے پاس مزدوری کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کی رعایت نہ رکھنا، یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ شریعت نے دونوں طرف حکم دیا، جہاں یہ حکم دیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دو، اسی طرح دوسری طرف یہ بھی حکم دیا کہ اس کے ذمے جو کام ہے اس کام کو اسے چاہیے حسن اسلوبی کے ساتھ ادا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ امانت کی مختلف صورتیں۔ آج معاشرے میں ہر آدمی اپنا حق تو مانگتا ہے، دوسرے کا حق نہیں دیتا۔ اپنا تو حق مانگتا ہے مجھے اتنا دیا جائے، اتنا دیا جائے، لیکن اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ آج مزدور ہے، جب شام ہوگی دیہڑی پوری طلب کرے گا، مستری ہے دیہڑی پوری طلب کرے گا، لیکن کام کا ٹائم ہوگا، کبھی ادھر 10 منٹ ضائع کیے، کبھی ادھر 5 منٹ ضائع کیے، کبھی اوزار ٹھیک کرنے میں وقت ضائع کیا، کبھی بات چیت میں، کبھی استنجے کے بہانے، کبھی کھانے پینے کے بہانے۔ جب اجرت پوری طلب کر رہا ہے تو اس کے ذمے ہے امانت اور دیانت کے ساتھ کام بھی پورا کرے۔ اگر وہ کام میں کمی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے خیانت ہے۔ تو خیانت کی یہ ایک صورت نہیں ہے کہ صرف مال میں خیانت ہو، یہ خیانت کی یہ تمام صورتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ اسی طرح ایک آدمی کہیں بل بنانے جاتا ہے، اب بل بنتا ہے 2000 کا، وہ کہتا ہے جی 2500 کا بل بنا دو۔ اب وہ 2500 کا بل بنا کر وہاں دیتا ہے، آگے ان سے 2500 وصول کرتا ہے، دکاندار کو 2000 دیے، 500 اس نے اپنے جیب میں ڈالے، یہ خیانت ہے۔ ایک سامان ایک جگہ سے اسی کوالٹی کا مل رہا ہے 3000 کا، وہ دوسری جگہ سے لے رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہاں اس کو کمیشن ملے گا، وہاں جا کر وہ اس جگہ سے طلب کرتا ہے اپنے پیسوں کے لیے، تو یہ خیانت کر رہا ہے۔ تو یہ معاشرے میں خیانت کی مختلف صورتیں، اس وجہ سے ہمارے کاروبار میں اور ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے شعب الایمان میں اور حلیۃ الاولیاء میں، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب 3 گناہ آ جائیں تو اللہ رزق کی برکت اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 1 زنا کا، جس شخص کی زندگی میں معاذ اللہ زنا ہو، دولت جتنی بھی ہو، پیسہ جتنا بھی ہو، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی، ہر آنے والے دن میں مصائب، حالات، پریشانیوں میں گرفتار ہو کر جتنا مال کمایا ہوتا ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فضول خرچی، کہ جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں پھر برکت نہیں رکھتا۔ اللہ نے مال دیا تھا کہ اس مال کو صحیح مصرف پہ استعمال کیا جائے، اور ایک آدمی عیاشی میں، تعیش میں، ریاکاری میں، دکھلاوے میں، لوگوں کے سامنے اپنا یعنی ذاتی مالی رعب جمانے کے لیے کرتا ہے، تو پھر مال کی برکت چلی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے خیانت، کہ جب خیانت ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مال کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو 3 چیزوں سے برکت ختم ہوتی ہے، خیانت سے، فضول خرچی سے اور زنا سے۔ حضرات سلف میں امانت داری کا بڑا لحاظ تھا، اور اللہ رب العزت امانت کی وجہ سے انسان کو کئی گنا زیادہ واپس لوٹاتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ قاضی ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، اپنے دور کے بڑے نیک صالح متقی انسان گزرے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں عمرہ کرنے کے لیے حرم آیا، کہا اس دوران میرا خرچہ ختم ہو گیا،
اب میرے پاس خرچہ کوئی نہیں تھا، حالات بڑی تنگ دستی کے آ گئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، فقر کی حالت میں تھا، لیکن میں نے رجوع اللہ ہی کی طرف کیا۔ کہا دوسرے دن میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا مجھے ایک چمڑے کا تھیلا نظر آیا، سرخ کلر کا، جو نہایت خوبصورت تھا، تو میں نے اس تھیلے کو اٹھا لیا۔ جب میں لے کر گھر آیا اور اس کو میں نے کھولا تو اس میں موتیوں کا بڑا قیمتی اور خوبصورت ہار تھا، اور وہ ایسا خوبصورت، مزین، چمکدار اور روشن ہار تھا کہ میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ہار لاکھوں دراہم کا ہوگا، اور شاید ایسا ہار کسی کے پاس موجود بھی نہ ہو۔ تو جب میں نے وہ ہار دیکھا میرے دل میں آنے لگا چلو یہ تو مجھے ملا ہے، اس کو خرچ کر دو، اپنے استعمال میں لے آؤں، اس لیے کہ ضرورت مند بھی ہوں۔ لیکن میں نے کہا نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ جس کی امانت ہو اس تک لوٹا دینی چاہیے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے وہ گھر میں رکھا، 2 دن بعد میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی گھوم رہا ہے، اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا ایک تھیلا گم ہو گیا جس میں میرا قیمتی ہار ہے، جس کو ملے گا میں اس کو 500 دینار انعام میں دوں گا، 500 دینار انعام میں دوں گا جو میرا تھیلا مجھے لوٹا دے گا۔ علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اس شخص نے جب یہ بات سنی اس بوڑھے کے پاس آیا تو قاضی ابو بکر بزار فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ کا ہار گم ہوا ہے؟ کہا جی گم ہوا ہے۔ کہا میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بات میں سچا ہے یا نہیں تو میں نے اس سے نشانیاں پوچھی کہ وہ تھیلا کس کلر کا تھا، اس کو اوپر سے جو باندھا تھا وہ کس دھاگے سے باندھا تھا، ہار کا رنگ کیسا ہے، موتیوں کا کلر کس طرح کا ہے۔ میں نے یہ ساری تفصیلات پوچھی تو اس نے بالکل ٹھیک بتائی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہار اسی کا ہے۔ قاضی ابوبکر بزار کہتے ہیں میں وہ ہار لایا اور میں نے اس بابا کے حوالے کر دیا۔ وہ بوڑھا بڑا خوش ہوا، بڑا قیمتی ہار تھا، تو وہ مجھے 500 دینار انعام میں دینے لگا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 500 دینار آج کے دور میں لاکھوں دراہم بنتے ہیں۔ اب یہ ضرورت مند بھی تھا، لینا چاہے لے سکتا ہے، اور وہ خوشی سے دے رہا ہے، بطور انعام کے دے رہا ہے، لیکن انہوں نے وہ 500 دینار انعام والے اس سے نہیں لیے۔ اس نے کہا حضرت لے لو، آپ نے میری امانت مجھ تک لوٹائی۔ کہا نہیں یہ تو میری ذمہ داری تھی، مسلمان کا کام ہے اسے اگر کوئی چیز مل جائے جہاں تک ہو سکے وہ اس کے مالک تک لوٹائے، یہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اس پر میں آپ سے کوئی معاوضہ کوئی عوض طلب نہیں کرتا۔ اس نے اصرار بھی کیا لیکن قاضی ابوبکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لیا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ ہار اس کو دے دیا، میں واپس آ گیا۔ کہا میں نے چند دن حرم میں ٹھہرا، وہاں کے بعد میرا سفر تھا تو ہم کشتی کا سفر میں ہم لوگ سب نکلے، اور بھی ساتھی تھے، تو کہاں سمندر میں ہم سفر کر رہے تھے، اچانک موجوں میں طغیانی آئی اور وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا اور کشتی کے تختے ٹوٹ گئے، صرف ایک تختہ باقی رہا جس پر میں بچا تھا، باقی جتنے تھے وہ پانی میں ڈوب گئے، ہمارے ساتھیوں میں کوئی بھی نہ بچا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جسے زندگی دینا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو قاضی ابوبکر بزار فرماتے ہیں میں باقی رہا، باقی ساتھی پانی میں ڈوب گئے۔ کہتے ہیں اب میں پانی ہاتھ سے ہلاتا رہا، مجھے ایک جزیرہ نظر آیا، تو میں وہاں آہستہ آہستہ پانی ہلاتے ہلاتے کچھ تیرتے تیرتے وہاں پہنچ گیا۔ جزیرے میں پہنچا تو میں نے ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا یہیں عبادت کروں گا۔ تو وہاں میں مسجد میں پہنچا، ارد گرد چند لوگ آباد تھے، چند گھرانے تھے۔ تو کہا جب نماز کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو ان کی ظاہری وضاقتہ علماء جیسی تھی، تو اس سے پتہ چل رہا تھا کوئی بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا نماز پڑھائیں۔ قاضی ابوبکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا اس طرح کشتی میں ساتھی تھے ڈوب گئے، اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ انہوں نے جب ان کے بارے میں معلومات لی تو یہ تو بڑے محدث تھے، سب خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوا، اللہ نے آپ کو اس جزیرے میں لایا، ورنہ اس جزیرے میں کوئی آتا نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی بڑا مفتی کوئی بڑا محدث قاری نہیں ہے، آپ ہمارے ہاں ٹھہریں، ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں، ہمیں بھی قرآن پڑھائیں، ہم آپ سے پڑھیں گے۔ قاضی ابوبکر بزار خوش ہو گئے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا موقع دے دیا۔ اب یہ بچوں کو دن بھر قرآن پڑھاتے تھے، جو بڑے آتے ان کو بھی قرآن پڑھاتے، نماز بھی پڑھاتے، ان کو لکھواتے بھی، حدیث کا درس بھی دیتے۔ اسی دوران وہاں کے چند بزرگوں نے کہا کہ ہم آپ کی یہاں شادی کروانا چاہتے ہیں، آپ یہیں ٹھہرے رہو۔ تو انہوں نے ان کا نکاح کرا دیا، کہا یہ ایک لڑکی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کا نکاح کراتے ہیں۔ قاضی ابوبکر بزار فرماتے میرا نکاح ہو گیا۔ جب پہلی رات میں گھر والی کے پاس گیا تو میری جو نظر پڑی تو اس کے گلے میں ایک ہار تھا، اور یہ وہی ہار تھا جو ہار میں نے اس بوڑھے کو لوٹایا تھا۔ تو یہ جب میں نے ہار دیکھا تو میری نظر اسی ہار پہ جم گئی، یہ تو وہی ہار ہے۔
بڑا خوبصورت مزین قیمتی ہار۔ تو میں اسی ہار کو دیکھنے لگا، میری توجہ گھر والی کی طرف نہیں گئی۔ کافی وقت اس طرح گزر گیا، صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا تم نے جس سے میرا نکاح کرایا ان کی تو ساری توجہ میری ہار کی طرف تھی اور وہ اسی پہ حیرت کا کچھ اظہار کر رہے تھے۔ صبح کے وقت انہوں نے پوچھا حضرت ہم نے اپنے نکاح کروایا لیکن آپ نے تو گھر والی کی طرف توجہ نہ کی، اس ہار کی طرف متوجہ رہے۔ قاضی ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو وہ ہار تھا کہ جب میں حرم میں تھا مجھے یہ ہار راستے میں ملا تھا تو میں نے ایک بابا جی کو یہ لوٹایا تھا، تو میں نے ہار حرم میں لوٹایا اور میں سوچ رہا ہوں یہ جزیرے میں یہ ہار کیسے پہنچ گیا۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ آپ وہی ہو جس نے ہار لوٹایا؟ کہا میں وہی ہوں۔ ان سب نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا، جتنے جزیرے والے تھے سب نے نعرہ لگایا۔ اب کہتے ہیں مجھے اور حیرت ہو گئی، میں نے پوچھا بھائی کیوں تم نے لگایا؟ کہا اس لڑکی کے والد نے ایک نصیحت کی تھی، کہا میں نے دنیا میں ایک ایسا امانت دار دیکھا ہے کہ اس سے بڑا میں نے امانت دار کوئی نہیں دیکھا، کہ جس نے مجھے میرا ہار واپس لوٹایا تھا، حالانکہ یہ لاکھوں دراہم کا ہار تھا، کاش میری ملاقات دوبارہ ہو جائے تو میری زندگی کی آخری خواہش ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کراؤں گا۔ تو اس نے وصیت کی تھی کہ میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کراؤ، اگر کہیں سے دوبارہ کسی کی ملاقات ہو جائے تو اس شخص کا نام ابو بکر ہے، اس سے اس کا نکاح کرا دو۔ تو وہ سارے خوش ہو گئے کہ بابا جی کا تو انتقال ہو گیا لیکن بابا کی جو وصیت تھی، خواہش تھی، اللہ نے وہ پوری کر دی۔ تو فرمایا کہ میرا نکاح بھی ہو گیا اور وہی ہار مجھے دوبارہ مل گیا، اس سے اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ پھر کہا میں وہیں عرصہ رہا، دین کی خدمت کرتا رہا، میری گھر والی کا انتقال ہو گیا تو وہی ہار مجھے میراث میں دوبارہ لوٹ کر آ گیا۔ تو دیکھیں امانت پہ چلا، اللہ رب العزت نے کتنا نوازا۔ اگر یہ خیانت کرتا، وہ ہار چھپا لیتا تو شاید چند دن ہوتا ضائع ہو جاتا۔ امانت پہ چلا، اللہ نے سمندر کی موجوں میں جان کی حفاظت بھی کی، جزیرے میں اللہ نے لا کر دین کی خدمت بھی لی، قرآن کریم کی نشر و اشاعت بھی کی، نکاح بھی ہو گیا، وہی ہار دوبارہ عزت کے ساتھ اللہ نے اس کے قدموں میں واپس بھی لوٹا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن یہ حکم دیتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ فرماتے میرا حکم یہ ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو انسان جتنی دیانتداری سے زندگی گزارتا ہے، رب العالمین تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر وہ خیانت کر دیتا ہے تو اس کی بھی سزا سامنے آتی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا، کہا ایک تاجر تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے سفر میں نکلا، راستے میں انتقال ہو گیا، انہوں نے اس کے لیے قبر کھودی، ایک جگہ تو اژدہا نکلا، دوسری جگہ کھودی تو اژدہا نکلا، تیسری جگہ کھودی اژدہا نکلا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت جہاں قبر کھودتے ہیں اژدہا نکلتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کا کوئی گناہ ہے جس کی اللہ اس کو سزا دے رہا ہے، تم اس کو دفنا دو کسی قبر میں۔ کہا ہم نے قبر میں دفنایا، وہ اژدہا اس کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ جب ہم واپس آئے اس کی گھر والی سے ماجرا پوچھا تو اس نے بتایا کہ بات یہ تھی کہ یہ غلہ بیچتا تھا اور غلے کے اندر سے یہ اچھا غلہ بوریوں سے نکال دیتا اور اس میں 2 نمبر کا غلہ بھوسا یہ بیچ میں ڈال دیتا، اچھا غلہ خود استعمال کرتا، مہنگے داموں میں بیچتا اور غلے کے اندر دوسرا 2 نمبر داخل کرتا۔ میں اسے منع بھی کرتی لیکن میرا شوہر باز نہیں آتا تھا، تو شاید اللہ نے اس کو خیانت کی سزا دنیا میں دی کہ جہاں قبر کھولی وہاں اژدہا نکلا۔ یہ قبر میں جو اژدہے یہ انسان اپنے ساتھ خود لے کر جاتا ہے، یہ قبر کے سانپ، یہ بچھو، یہ عذاب یہ انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے گناہوں کی صورت میں، اور قبر کو جو جنت بناتا ہے وہ نیک اعمال بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو نیک اعمال ساتھ ہوتے ہیں، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور اگر زندگی گناہوں میں، خیانت میں گزری ہے تو پھر یہی گناہ انسان کے لیے جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، خیانت سے شریعت نے روکا، امانت داری کا حکم دیا۔ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، وہ حج کے سفر میں ساتھیوں کے ساتھ نکلا، حج کا قافلہ جا رہا تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ تو کہا راستے میں ایک جگہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اب ہم اس کو دفنانے لگے لیکن ہمارے پاس کوئی کدال نہیں تھی جس کے ذریعے ہم زمین کو کھودیں اور اس کے لیے قبر بنائیں۔ ہم نے دائیں بائیں بہت تلاش کی، نہ ملی۔ ایک خیمہ نظر آیا تو ہم خیمے کے اندر گئے تو ایک خاتون کے پاس تھی یہ کدال۔
ہم نے کہا ہمیں دے دو، ہمارے ساتھی کا انتقال ہوا ہے، اس کی تدفین کر دیں گے، کدال تمہیں واپس کر دیں گے۔ خاتون نے بڑی زبردستی کی کہ اگر تم لے گئے تو واپس لازمی لاؤ گے، اگر نہیں لائے تو میں تمہارے اوپر اتنا جرمانہ رکھوں گی۔ اس کدال سے مجھے بڑی محبت ہے اور یہ ہمارے آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس سے لے لی۔ جب ہم نے اس کی قبر کھودی، اس کو دفنایا، کہا ہمیں یاد نہ رہا اور وہ کدال ہم سے قبر میں رہ گئی۔ بس ایسا یعنی ذہن سے وہ بات بھول گئی۔ جب اللہ بھلانا چاہے تو یاد نہیں رہتا، تو کہا ہم سے بھول گئی، وہ کدال قبر میں رہ گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی پھر ہمیں یاد آیا، تو پھر اس ساتھی نے کہا، خاتون نے تو کہا تھا کدال ہر صورت میں واپس لانی، تو پھر کہا چلو ایک جانب سے قبر کھودتے ہیں۔ جیسے کھودا تو کیا دیکھا کہ وہ جو کدال ہے وہ اس کے سر اور گردن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور آگ کا اس پر عذاب ہے، وہ بالکل سرخ ہے، جسم اس کا سرخ ہے۔ تو ہم سمجھ گئے یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہاتھ آگے بڑھانے لگا، دوسروں نے منع کیا کہ یہ برزخ کا عذاب ہے، انگلیاں جلا دے گا، زندگی بھر اس کی حرارت ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم نے قبر جلدی سے بند کر دی۔ ہم اس خاتون کے پاس آئے، ہم نے کہا اس طرح کدال تو اس کی گردن کے ساتھ ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو ہم آپ کو اس کی قیمت دے دیتے ہیں۔ کہا ہم نے اس کو اس کی قیمت دے کے راضی کر دیا۔ پھر جب ہم واپس آئے تو اس تاجر کی بیوی کے پاس آئے، ہم نے اس سے آ کر یہ بات رکھی کہ تمہارے شوہر کو ہم نے دیکھا عذاب قبر میں مبتلا تھا، تو شاید اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہو۔ تو اس کی بیوی نے کہا ہاں، اس کی زندگی کا گناہ یہ تھا کہ یہ اپنے تاجر کے ساتھ نکلا تھا کمائی کے لیے، تو راستے میں اس نے دیکھا اس کے ساتھ جو دوسرے تاجر تھے ان کے پاس مال بہت تھا، تو اس نے منصوبہ بنا کر اس کو زہر دے کر اس کو مار دیا تھا، اور اس تاجر کا سارا پیسہ اس نے لیا تھا، اور یہ اس حرام کے پیسے سے حج کے لیے جا رہا تھا۔ جو اس نے تاجر کو مار کر پیسہ اکٹھا کیا تھا، اس پیسے سے اب یہ جا رہا تھا حج کے لیے، تو اللہ نے سزا کیا دی، اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہیں دی، حرم میں داخل ہی نہیں ہوا، راستے میں انتقال ہو گیا، حرام کا مال نصیب ہی نہیں ہوا، اور وہی کدال اس کے گلے کے اندر بندھی ہو گئی اور لوگوں میں عبرت کا نشان بھی بن گیا۔ اس لیے گناہ کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا، اور گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور سامنے آ جائے گا اور انسان رسوا ہو جائے گا۔ آج کا انسان کہتا ہے چوری کر لو، رشوت لے لو، سود کھا لو، اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ کر دو، پھر انہی حرام کے پیسوں میں کبھی حج کے لیے کبھی عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی عبادت قبول نہیں جو حرام کی بنیاد پر ہو۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، شریعت جس چیز کا ہمیں حکم دے رہی وہ ہے دیانت داری۔ انسان اپنے معاملات کے اندر دیانت داری کو ہمیشہ سامنے رکھے، خیانت سے بچائے۔ امانت داری کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، گلگت کے اندر ہوٹل تھا، اس ہوٹل میں کام کرتا تھا مزدور تھا، عیسیٰ خان اس کا نام تھا۔ ہوٹل کی صفائی ستھرائی، کمروں کی صفائی اس کا کام تھا۔ تو ایک دفعہ تفریح کے لیے جاپان سے چند لوگ آئے اور وہ آ کر اوپر کے کمرے میں رہے، چند دن وہاں ٹھہرے، گلگت کی سیر و تفریح انہوں نے کی۔ جب وہ لوگ واپس گئے تو ان سے ان کا ایک بیگ چھوٹ گیا۔ اب یہ جو کمرے کی صفائی کرتا تھا عیسیٰ خان، اس نے بعد میں آ کر جب صفائی شروع کی وہ بیگ ملا، اور اس بیگ کے اندر سارے ڈالر تھے، اور 50,000 سے زیادہ وہ ڈالر تھے، جن کی مالیت اس وقت یعنی 2010 عیسوی میں 41 لاکھ روپے بنتی تھی۔ اتنی بڑی مالیت تھی، اگر وہ چاہتا وہی بیگ اٹھاتا بھاگ جاتا، کہیں ادھر ادھر چلا جاتا، ملک بدر ہو جاتا، نکل جاتا، تو بڑی رقم تھی۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ جس کا ہے اس کو لوٹانا ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا جاپان کے لوگوں کا مال ہے، کافر کا مال تو حلال ہے۔ ہم تو مسلمان کا مال حلال سمجھتے ہیں، کافر کا ہو پھر تو بطریق اولا حلال سمجھتے ہیں۔ لیکن اس نے آ کر نیچے آیا اور آ کر جو ہوٹل کا مالک ہے اس کو بتایا کہ اوپر ان کا ایک بیگ رہ گیا، اگر ان کے کوئی معلومات، ایڈریس، کوئی رابطہ نمبر ہو تو ان سے رابطہ کر کے یہ ان کو واپس لوٹائیں۔ اب انہوں نے رابطے کیے، ان سے رابطہ ہو گیا۔ دوسرے دن وہ لوگ آئے تو جب انہوں نے بیگ ان کو دیا، انہوں نے اپنے وہ ڈالر گنے تو بڑے خوش ہو گئے کہ پورے کے پورے ڈالر ہیں، ایک بھی کم نہیں ہے۔ تو ان غیر مسلموں کو بڑی حیرت ہوئی، کہا ہمارے ہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کوئی چیز گم ہو جائے اور دوبارہ مل جائے، ہمارے تو غیر کبھی واپس نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں میں اتنی امانت داری ہے۔ تو وہ اس دیانتداری سے بڑا خوش ہوا، اور اس نے جا کر واپسی میں یہ بات وہاں جا کر وہاں کے اخبار والوں کو بتائی، تو انہوں نے پھر وہاں سے ان کا یہاں انٹرویو لیا، اور وہ انٹرویو انہوں نے اس کو شائع کیا، اور یہ خبر پھر ملک کے اندر پھیلی۔ تو اس وقت جو پنجاب کے گورنر تھے انہوں نے ایک تقریب رکھی کہ اس سے ہماری ملک کی نیک نامی ہوئی، باہر کے ممالک میں عزت بڑھی، انہوں نے 10 لاکھ روپے کا اس کو چیک دے دیا۔
ہوٹل کی بھی بڑی عزت بن گئی کہ ہوٹل والے بڑے امانتدار دیانتدار ہیں، تو ہوٹل کے مالک نے اس کو مکان خرید کے دے دیا، اس کے بچوں کی تعلیم کے جتنے اخراجات تھے کہا وہ سب ہماری طرف سے ہوں گے، تمام ضروریات اس کے علاوہ ہوں گی۔ اگلے سال جب 14 اگست آئی تو اس کو ایک تمغہ امتیاز دیا گیا کہ یہ بڑا دیانتدار تھا کہ جس نے ملک کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، تو جو اس کو انعامات تاجروں نے دیے، ہوٹل والوں نے دیے، دیگر نے دیے، وہ انعامات اتنے تھے کہ وہ ان ڈالروں سے کئی گنا بڑھ گئے تھے۔ تو امانت داری پہ چلا، اللہ نے کتنا لوٹایا، عزت بھی عطا کر دی۔ اور اگر خیانت پہ چلتا تو کہیں نہ کہیں پکڑا بھی جاتا، مال نصیب بھی نہ ہوتا، مال آ تو جاتا لیکن وہ مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں، اولاد کی نافرمانی اور بیوی کی بد اخلاقی کو ساتھ لے کر آتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، شریعت ہمیں جس بات کا حکم دیتی ہے وہ ہے دیانتداری۔ انسان جو بھی معاملہ کرے اس میں اس بات کو سامنے رکھے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات درمیان میں ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا انا ثالث الشریکین، میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں، لیکن جب یہ دونوں شریکوں میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اس لیے جب خیانت شروع ہو جاتی ہے اللہ کی مدد نہیں رہتی، چند مہینے چند سال کاروبار رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کاروبار بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا مقصد ہے انسان اپنی زندگی میں دیانت اور امانت کو لے کر آئے۔ ایسے شخص کی اللہ حفاظت فرماتا ہے ہر موقع پر۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفرج بعد الشدہ، انہوں نے لکھا ایک مستری تھا لیکن وہ بڑا امانتدار اور مخلص آدمی تھا، کسی کا نقصان نہیں کراتا، ہر ایک کو اچھا مشورہ دیتا، جتنا کام اس کے ذمے لگتا پورا کام کرتا تھا، خیانت نہیں کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ تھا۔ تو کہا ایک دفعہ ایسا ہوا وہ باہر سے کسی جگہ کو پلستر کر رہا تھا، کہا 11ویں منزل کے اوپر وہ کھڑا تھا، باہر کے پھٹے لگے ہیں وہاں ہیں، لیکن اللہ کا کرنا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ وہاں سے نیچے گرا۔ اب کہاں 11ویں منزل، کہاں نیچے گرے، تو پھر تو آدمی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بسا اوقات موت آ جائے، لیکن وہاں سے گرنے کے باوجود اس کو چند معمولی خراشیں لگیں، ایک دم گرا اور اپنے پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ تو جو اس کا ٹھیکیدار تھا اس نے کہا اصل بات ہے تیری زندگی میں جو دیانتداری ہے اللہ نے اس وجہ سے تجھے نئی زندگی عطا فرما دی۔ دیکھیں موت اللہ کے امر سے آتی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہو تو موت آئے گی، اللہ کا امر نہ ہو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، 40 دن تک رہے، مچھلی گھومتی رہی، لیکن موت کا امر نہیں تھا، وہی مچھلی حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دیانتدار جو تاجر ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی تجارت میں برکت دے دیتا ہے، آئے دن اللہ تعالیٰ ان کے مال کو دگنا کر کے اللہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ شیطان ہے جو انسان کے دل میں خواہش لاتا ہے خیانت کرو مال بڑھے گا، مال بڑھتا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم فرما رہا ہے ان اللہ یمحق الربا، یقیناً اللہ تعالیٰ ربا سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، اگر ان سے کہیں میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے رکھتا ہوں کتنے ملیں گے، وہ آپ کو کہیں گے سود پہ رکھو گے 10 لاکھ روپے ہیں، بڑھ جائیں گے آپ کو 10,000 20,000 روپے نفع ملے گا۔ عقل یہ کہتی ہے سود پہ پیسہ دو، پیسہ ڈبل ہو رہا ہے، پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، اللہ کہتا ہے سود سے مال گھٹتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سود سے مال یمحق اللہ الربا، تمہارا رب سود کے مال کو گھٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ عقل کہتی ہے سود سے مال بڑھ رہا ہے۔ صدقے میں عقل کہتی ہے مال کم ہو رہا ہے، لاکھ روپے میں 10,000 دیے 90,000 رہ گئے، مال کم ہو گیا، بیوی بچے بھی کہہ رہے ہیں کم ہو رہا ہے مال۔ اللہ کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، میں صدقے سے تمہارے مال کو بڑھا دیتا ہوں۔ عقل کہتی ہے مال کم ہو رہا ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے مال بڑھ رہا ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ پھر انسان جب اس نیت پہ دیتا ہے رب العالمین اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جو تاجر اپنے ساتھ اللہ کو تجارت میں شریک کر دیتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ ثالث اور پارٹنر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو دگنا کرتا ہے۔ لیکن صدقے کا مقصد یہ ہے غریب کی ضرورت پوری کرو۔ ہمارے ہاں صدقہ ہم نے سمجھا ہے کالی بکری کاٹ دو، کالی مرغی کاٹ دو، یا نظر ماننا ہے، ہم خون بہانے کو صدقہ سمجھتے ہیں، یہ صرف صدقہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ نظر مانتے ہیں، میرا کام ہوگا تو میں بکرا کاٹوں گا، خدا کے ساتھ ہم لوگ معاملہ کرتے ہیں، یا اللہ یہ کام ہوگا تو تیرے نام پہ دوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ رب العزت بخیل کے مال کو نظر کے ذریعے نکالتا ہے. بخیل ویسے تو نہیں دیتا، وہ خدا سے سودا بازی کرتا ہے. یا اللہ تیرے نام پہ دوں گا جب یہ کام ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں دوں گا. یہ تو خدا کے ساتھ سودا کرنا ہے. مسلمان کا کام یہ نہیں ہے. مسلمان کا کام ہے اللہ نے جو اسے مال دیا ہے وہ اپنے مال کے اندر سے حصہ نکالے، جس غریب کا ہے مستحق کا حصہ دے. اللہ رب العزت اسے دگنا کر کے واپس لوٹا دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہے دیانتداری. انسان جتنی دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے رب العالمین کی اتنی نصرت اور مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. 1999 عیسوی میں لاہور سے ایک میگزین چھپتا ہے جس کا نام ہے زندگی. فروری 1999 عیسوی میں انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا. ایک نوجوان لاہور کا تھا اور وہ نیو یارک ٹیکسی چلانے کے لیے کام کے سلسلے میں گیا. اس شخص کا نام تھا قرب احمد. یہ نیو یارک میں جا کر وہاں ٹیکسی چلاتا تھا. ایک دن یہ چلا رہا تھا تو ایک بوڑھی اماں اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اس نے اس کو منزل پہ اتارا، اس کا بیگ اس کے ساتھ ٹیکسی میں رہ گیا. تو جب وہ اماں چلی گئی اسے یاد نہ آیا. اس نے جو اس کو کھولا تو اس میں 32,859 ڈالر تھے. یہ 1999 عیسوی کا واقعہ. 32,859 ڈالر اس میں پڑے ہوئے تھے. وہاں کے اکثر لوگ چونکہ بینکوں پر اعتماد نہیں کرتے کہ بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو ساری رقم انسان کی چلی جاتی ہے، اس لیے وہاں کے اکثر وہ مال باہر نکال لیتے ہیں یا تجارت میں لگاتے ہیں یا ساتھ گھماتے ہیں. تو اس بوڑھی اماں کی بھی کوئی اولاد تو تھی نہیں، تو اس کے زندگی کا جتنا سرمایہ اور دولت تھی وہ یہ اپنے ساتھ گھماتی تھی. اب یہ اتنی ساری رقم جو اس کو مل گئی ٹیکسی ڈرائیور کو، اب ایک طرف دل میں خیال آیا کہ خیانت کر دوں، چھپا لوں، اتنی بڑی رقم ہے. دوسری طرف آیا نہیں، شریعت کا حکم ہے جس کی جو امانت ہے اس کو واپس لوٹاؤ. اس نے آ کر وہاں نیو یارک میں پولیس اسٹیشن پر آیا اور اس کی خبر دی. اور وہ اماں بھی 2-3 دن دائیں بائیں گھومتی رہی کسی طرح مل جائے. مختلف پولیس اسٹیشنوں میں اس نے خبر دی. آخر تیسرے دن ملاقات ہو گئی اور خبر پہنچ گئی. اس نوجوان نے وہ رقم جب اس بوڑھی اماں کو دی، وہ غیر مسلم تھی، وہ بڑی خوش ہو گئی کہ اتنی بڑی رقم، میری زندگی کا پورا سرمایہ اس نے واپس لوٹا دیا. یہ خبر چند دنوں میں پھیل گئی. نیکی کا بدلہ اللہ آخرت میں تو دیتا ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. نیک اعمال کے ثمرات صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ہیں. جب یہ خبر پہنچی تو نیو یارک کا اس وقت اخبار تھا ٹائمز، انہوں نے اس کا انٹرویو لیا. قرب احمد کا وہ انٹرویو شائع کیا اور اس سے مسلمانوں کی بڑی ہی تو اس دنیا میں حوصلہ افزائی ہوئی اور ان کی دیانتداری کا تذکرہ سامنے آیا. تو وہاں کے جو پولیس انسپکٹر بڑے تھے انہوں نے اس کو $5,000 انعام میں دیے. پھر وہاں کے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے $10,000 اس کو انعام میں دیے. اور یہ خبر جب یہاں ملک میں پہنچی کہ یہاں کے ایک نوجوان نے اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کیا، تو جب اگلے سال 2000 عیسوی میں 14 اگست آیا تو اس کو ایک امتیازی تمغہ وزیر اعظم کی طرف سے اس کو عطا کیا گیا. اور یہ جس کی ٹیکسی چلاتا تھا ان کی نیک نامی ہوئی کہ ایسا ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں کہ جو خیانت نہیں کرتے. اس ٹیکسی والے نے 2000 کے اندر جب نئی کار آئی، وہ نئی کار جس کی مالیت $40,000 تھی وہ اس کو خرید کے مفت دے دی کہ آپ کی وجہ سے ہماری نیک نامی اور عزت میں اضافہ ہو گیا. تو اس کو جو انعامات وہاں سے ملے، ساتھیوں سے ملے، ملک سے ملے، تو ان انعامات کی مالیت بنتی تھی $70,000. تو خیانت پہ چلتا $32,000 کا مالک بنتا. اللہ نے امانت اور دیانت پہ یہ چلا، اللہ نے کئی گنا زیادہ $70,000 کا مالک بنا دیا اور عزت اس کے علاوہ عطا کر دی. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، دین ہمیں حکم دیتا ہے دیانتداری کا. انسان جو معاملات بھی کرے امانت اور دیانت کو سامنے رکھے، اس کے اچھے ثمرات آخرت میں تو اللہ دیتا ہی ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر خیانت میں لگ جائے. ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں لکھا، ایک شخص تھا، اچھا نیک دیندار آدمی تھا، لیکن وہ خیانت کرتا. خیانت اس طرح کہ وہ یہ چائے میں استعمال ہونے والی پتی بیچتا تھا، لیکن وہ پتی کے اندر ہوٹلوں سے جا کر استعمال شدہ پتی لے لیتا اور اس کو پھر سکھا دیتا اور اس پہ رنگ ڈال دیتا اور پھر اس پتی کو، استعمال شدہ کو دوسری پتی کے ساتھ ملا کر پیکٹ بنا کر فروخت کرتا تھا. تو یہ خیانت اس کی زندگی میں ایک گناہ تھا. لوگ منع کرتے لیکن باز نہ آتا، کہتا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا، اس کا نام تھا صفدر.
تو اس نے جتنا پیسہ یوں اس تجارت اور حرام کے راستے سے کمایا، اللہ کا کرنا جب وہ بیٹا جوانی میں پہنچا، عین شباب میں پہنچا اور اس کی آنکھیں اس پہ ٹکتی تھیں کہ یہ میرے مستقبل کا سہارا بنے گا، عین شباب میں اس کی کمر پہ ایک پھوڑا نکلا، وہ دانہ آگے بڑھتا گیا، کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا۔ جتنی دولت اس نے جمع کی تھی، اس نے وہ سارا پیسہ بیٹے کے علاج میں لگایا، پیسہ بھی ختم ہو گیا، بیٹا بھی نہ بچا اور جوانی میں انتقال ہو گیا۔ تو حرام کے راستے سے کمایا ہوا مال نصیب نہیں ہوتا، کسی نہ کسی راستے سے نکل جاتا ہے، تو پیسہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، نوجوان بیٹا بھی جوانی میں چلا گیا، وجہ کیا بنی؟ خیانت۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، شریعت ہمیں جو حکم دے رہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت کوئی بھی ہو، معاملات کوئی بھی ہو، انسان دیانتداری سے چلے۔ انسان سمجھتا ہے یہ میری عقل ہے، میں ایسا دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جس نے تجھے عقل دی ہے وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے جس نے تجھے یہ عقل دی ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی، تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ آج اللہ فالج کا حملہ کر دے، ذرا حرکت کر کے تو دکھا۔ کبھی جنا اسپتال جائیں، ایمرجنسی وارڈوں میں ہم چکر لگائیں، کتنے ہیں جو کھا پی نہیں سکتے، کتنے ہیں جنہیں خوراک کی نالیاں لگی ہیں، کتنے ہیں جو اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو سکتے، کتنے جو ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتے، اللہ نہ چاہے ایک لقمہ نہیں نگل سکتے، خوراک کی نالی لگی ہے، اللہ نہیں چاہ رہا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان سے زیادہ مجبور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، لیکن یہ مجبور ترین بندہ طاقتور ترین ذات کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر اللہ تو ایک وقت تک انسان کو مہلت دیتا ہے، ان بطش ربک لشدید، پکڑ تو اللہ کی بڑی سخت ہے، واملی لہم ان کیدی متین، ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہماری گرفت بڑی سخت ہے۔ رب العالمین کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، دنیا کی گرفت ہو، قانون سے چھوٹ سکتے ہیں، خالق کائنات کی سزا سے کوئی نہیں بچتا۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا، فتح علی خان اس کا نام تھا، ہارڈ ویئر کی دکان تھی، اچھا بظاہر دیندار آدمی، صوم و صلات کا پابند تھا، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہوتی، ذکر کرتا، لیکن یہ اللہ کا بندہ دھوکہ دیتا، 2 نمبر کا مال لاتا اور اصل قیمت میں فروخت کرتا، خیانت کرتا، یہ اس کی زندگی میں تھا۔ اور لوگوں کے درمیان لوگ دیکھتے تھے اس کی نیک نامی کو، عزت کو، حلیے کو لے کر سامان اس سے لیتے، لیکن بعد میں پتہ چلتا جو میٹیریل وہ فروخت کرتا تھا قیمت پوری لیتا تھا، کام 2 نمبر کا کرتا تھا۔ یہ بات علاقے میں پھیل گئی، عین 39 سال کو پہنچا، 4 اب اس کے بچے ہو گئے، اور اس نے اس کے ذریعے سے اپنی بڑی دکان بنا لی، بڑا پیسہ خیانت کے ذریعے جمع کر دیا۔ تو جس دماغ کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، اللہ نے اسی دماغ کے کینسر میں مبتلا کر دیا 39 سال کی عمر میں، یعنی گویا ابھی پختگی عمر شروع ہوئی ہے، اسی میں 3 سال اس نے یہ کام کیا تھا۔ 39 سال کی عمر ہے، دماغی کینسر میں مبتلا ہو گیا، علاج کے لیے ایک ہسپتال، دوسرے ایک حکیم، ایک ڈاکٹر، دوسرے عاملوں کے پاس در در جاتا رہا، کوئی نہ بچا۔ جتنا پیسہ تھا وہ بھی لگا، دکان فروخت کر کے علاج میں فروخت ہو گئی، مکان اس میں لگ گیا، جتنا پیسہ اس راستے سے کمایا تھا سب اس میں لگ گیا۔ 39 سال عمر تھی، اسی حال کے اندر 4 مہینے تک بستر پہ رہا، بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ تو جس دماغ کو استعمال کر کے دھوکہ دے رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، اللہ نے اسی دماغ کے کینسر میں مبتلا کر دیا۔ تو انسان بڑا مجبور ہے اور انسان بہت زیادہ کمزور ہے، وہ عارضی تعلقات کو دیکھ کر، عارضی قوت اور طاقت کو دیکھ کر خالق کائنات کی نافرمانی نہ کرے۔ تو بہرحال شریعت نے ہمیں ہر موقع پر درس امانت اور دیانت کا دیا ہے، اس لیے جتنے کاروبار دیانتداری کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ ان تاجروں کے مال میں برکت دیتا ہے، جتنا مزدور دیانتداری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، پورا حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو دیکھنے والا ہے، انسان کو بہترین بدلہ دنیا میں دیتا ہے، نیک نامی بھی دیتا ہے، اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کی نیک نامی کا ذریعہ باقی رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔